گھر میں بلا۔ بس وجہ یہ ہوئی کہ پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم کرونا کے آنے سے 2 ہفتے پہلے میرا اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کا ویزے لگے ہوئے تھے اور ٹکٹس ہونا باقی تھے، حتیٰ کہ اوپر سے پابندیاں لگ گئیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں جو جہاز ہیں وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ جب ایویشن کی پابندیاں لگ جائیں تو اس وقت پھر آپ مجبوری ہوتی ہے، آپ ادھر ادھر کہیں جا نہیں سکتے کسی دوسرے ملک میں، حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جو فلائٹس ہیں وہ اگر بند ہو جائیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ویزے لگے رہ گئے اور میں نے کئی دفعہ ان ویزوں کو دیکھا اور آقا علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنے در پہ بلانا تھا اور آپ نے منظوری بھی جاری فرما دی تھی، پھر ایسا کیا ہوا، ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے ہم جانے سے رہ گئے؟ کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ہمارے ایک پاکستان کے بڑی عظیم شخصیت ہیں، ان کے بیٹے کا نکاح ہونا تھا اور انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں آپ نے نکاح پڑھانا ہے، تو اس لیے ساری تیاریاں مکمل تھیں اور پھر کرونا آ گیا اور وہ رہ گئی۔ تو دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ، یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا درد دل میں تھا کہ جس کا حل بیت اللہ شریف سے لپٹے اور سنہری جالیوں کے سامنے جائے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے 3 سال اسی کشمکش میں اور تڑپ میں گزر گئے۔ میں نے آپ سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا، مگر ہمیشہ یہ دعا رہی کہ یا اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما اور اپنے محبوب علیہ السلام کے در کی بھی حاضری نصیب فرما۔ تو اس دفعہ پھر منظوری ہو گئی۔ بہت سارے لوگ جا رہے تھے، یہاں پر بھی مسجد میں بھی گئے، یعنی ہمارے محلے سے بھی گئے، تو میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری حاضری کے لیے دعا کیجیے گا اور عرض کیجیے گا۔ ان کی بھی مہربانی، انہوں نے بھی عرض کی، پتہ نہیں کیسے کرم ہوا مگر الحمدللہ کرم ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ پاک جو جاتا ہے نا، وہ اپنے پیسے کے بال بوتے پہ نہیں جا سکتا۔ یہ میں آپ کو بہت سارے تجربات کے بعد بتا رہا ہوں، صرف سنی سنائی بات نہیں، صرف جذباتی بات نہیں، بہت سارا پریکٹیکل کرنے اور دیکھنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر اور مدینہ پاک آپ پیسے سے نہیں جاتے، اور مدینہ پاک کی حاضری تعلقات کے بیس پر بھی نہیں ہوتی، اور مدینہ پاک کی حاضری عمر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوتی، اور آقا علیہ السلام کی در کی حاضری رواجی طور پر بھی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، جسے کریم آقا علیہ السلام بلائیں صرف وہ جاتا ہے۔ بے شک بس مدینہ پاک کی حاضری کے لیے تڑپ چاہیے، دل میں تڑپ چاہیے۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ میں ایسے کئی عرب پتیوں کو بھی جانتا ہوں جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، نہیں جا پا رہے، اور ایسے ڈھیر سارے دولت مندوں کو بھی جانتا ہوں
کہ جو مدینہ پاک کی توفیق انہیں نہیں ملتی، باقی ہر جگہ کی توفیق ہے، اللہ کے گھر کی توفیق نہیں ہے۔ بہت سارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ وسوسے بڑی تفصیلات ہیں، ان میں نہیں جاتا ہے۔ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ مدینہ پاک کے لیے دل میں صرف تڑپ چاہیے۔ آپ اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں، اور اگر ہے تو بس اسے اجاگر کیے رکھیں، اس تڑپ کو سونے نہ دیں، اس تڑپ کو کم نہ ہونے دیں۔ اور وہ کیسے؟ آپ مدینہ پاک کی محبت کے جو کلام ہے وہ پڑھتے رہیں، یا پھر اچھے نعت خوانوں سے وہ سنتے رہیں، مدینہ طیبہ کی حاضری، اس کے کلام سنتے رہیں، آقا علیہ السلام کی نعتیں سنتے رہیں، اور فضائل مدینہ طیبہ جو ہیں ان کے وہ علماء کرام سے سنتے رہیں، حتیٰ کہ آپ کے دل کی جو تڑپ ہے وہ بیدار رہے گی، اور وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑے گی۔ بس حاضری جلدی لگے یا لیٹ لگے، حاضری آپ کی ضرور لگ جائے گی۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت، اتنی بڑی سعادت کہ جیسے آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ شرف ملاقات کیا ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ مالکیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں آقا علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری دے کے آیا ہوں۔ جو مدینہ طیبہ جائے وہ یہ نہ کہے، نہ ہی عقیدہ رکھے اپنا کہ میں آقا علیہ السلام کے دربار پہ ہو کے آیا ہوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بلکہ فرمایا جو مدینہ طیبہ جائے وہ یہ یقین رکھے کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ شرف ملاقات کر کے آیا ہوں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اپنے امت کو فرمایا ہے، امت سے مراد اپنے ماننے والوں کو، اپنے مقلدین کو۔ تو اس لیے جو بھی مسافران مدینہ ہوتے ہیں، جب وہ سنہری جانیوں کے سامنے سے ہاتھ باندھ کے سلام عرض کر کے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیواروں کے پردے اور یہ سنہری جانیوں کے بظاہر پردے اور گنبد خضرا شریف کے اندر جو پردے لگے ہوئے ہیں، وہ پردے میرے اور آپ کے لیے ہیں، آقا علیہ السلام کے لیے وہ پردے نہیں ہیں۔ میں یہاں حدیث سناتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جب کسی قبرستان میں جاتے ہو نا تو یہ مت سمجھو کہ اہل قبور جو ہیں وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے یا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، بلکہ فرمایا حتی یسمعوا قرع نعالہم، جو صاحبان قبور ہیں جن کی قبروں پر آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہو، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے والدین کو بھی پہچانتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے چلنے کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ اور فرمایا جو قبر کی مٹی کا پردہ ہے وہ پردہ دنیا والوں کے لیے ہے، اہل قبر کے لیے نہیں ہے۔ جنات، فرشتے اور اہل قبر، یہ تین ذاتیں ایسی ہیں کہ یہ دنیا داری کے پردے ان کے لیے پردے نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا تو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ایون شیطان کے لیے بھی پردہ نہیں۔
جنات کے لیے بھی یہ پردہ نہیں ہے. میں عام مخلوق کی بات کر رہا ہوں مدینہ پاک سے ہٹ کے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی مکان میں چلے جائیں، جنات نے جہاں جانا ہوتا ہے وہ اپنی کارروائی کر جاتے ہیں. شیطان بھی ہر جگہ ہوتا ہے، فرشتے بھی ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایکسیس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، اور یہ دنیا داری کے پردے جو ہیں یہ انہیں روکتے نہیں ہیں. لہذا جب عام مخلوق کی ایکسیس کا حال یہ ہے، جب عام مخلوق کے ہم تک پہنچنے کا جو اختیارات ہیں ان کا حال یہ ہے، تو جن کی صدقے ساری مخلوقات بنی ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں تو یہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ یقین کامل رکھیں کہ میں آقا علیہ السلام سے مل کے آیا، میں آپ کی زیارت کر کے آیا. آپ نے تو بظاہر سنہری جالیاں دیکھی ہیں، پر آپ اس محبوب علیہ السلام اور اس نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر تھے جن کی وہ نگاہ جس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ آپ پر بھی پڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، شفاعت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گئے ہیں اور حالت ایمان میں گئے. جب نبی علیہ السلام کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ حالت ایمان میں تھے، اور جس کو بھی آقا علیہ السلام حالت ایمان میں جس میں ظاہری کے ساتھ دیکھ لیں اور نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام اس پر پڑ جائے پھر جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے. یہ ہے فضائل. تو میں نے ہمیشہ یہ حدیثیں بیان کی اور پڑھی بھی بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ حدیث ہے. تو ایک تو حج کرنا، دوسرا اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر 3 سال کی جو محنت کہہ لیں لگن ہے، جذبہ تھا، درد تھا، محبت تھی، وہ سنی گئی اور پھر عمرہ شریف کا ویزا لگ گیا. آپ سب احباب کو میں نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں. تو یہاں سے جب وہاں پہنچے تو میں آپ کو ساری بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمرہ کرتے کیسے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ان کا اجازہ بھی ہو جائے گا اور یار کے ذکر سے عشق تازہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے بہت سارے احباب ہیں وہ اپنے گھر میں محفل کرواتے ہیں عمرہ کے لیے، بہت اچھا کرتے ہیں. اپنے گھر میں عمرے سے پہلے 2-4 بندے بھی بے شک جو ملنے کے لیے آئے ہوں، کوئی نہ ملنے کے لیے آئے ہوں، آپ خاموشی سے بھی اگر جانا چاہیں تو گھر والے بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی عظمت کی محفل ضرور کریں. اس سے عشق تازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ گھر سے ملیں مگر گھر سے احرام نہ باندھیں. احرام لے لیں. آپ کو یہاں سے احرام چاہیے. احرام بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں، کاٹن کا احرام، سادہ کپڑے کا احرام، تولیے کا، ٹاول کا احرام مردوں کے لیے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ٹاول کا احرام لیں، تولیے والا احرام. عام کپڑے والا جو احرام ہے جب پسینہ آتا ہے وہاں جا کر یا راستے میں تو پھر آپ کے جسم کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اور وہ مناسب نہیں لگتا. اس لیے تولیے والا جو احرام ہے وہ آپ کے جسم کو پرسکون بھی رکھتا ہے، پسینہ آئے تو جذب بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ گرمی بھی اگر ہو تو گرمی نہیں لگنے دیتا. تو جب آپ ایئرپورٹ پر اپنی بورڈنگ کروا لیں
تو بورڈنگ کروانے کے بعد، بورڈنگ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا سامان لے جائیں، سامان جمع ہو جائے گا، اس کے بعد جو حکام ہیں، جو عملہ ہے ایئرپورٹ کا، اور میں ادارے کا یہاں نام نہیں لوں گا، تو ہمارے لیے قابل عزت ہے، اللہ نے سلامت رکھے، تو وہ جو ادارے کے لوگ ہیں وہ آپ کو چیک کریں گے، ہر حوالے سے آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی، اور بورڈنگ پاس آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے اب آپ نے جو فلائٹ ہے اس کا انتظار کرنا ہے۔ تو جب آپ بورڈنگ کروا لیں، فلائٹ کے انتظار کے لیے آگے لابی میں جائیں، ویٹنگ ایریا میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ غسل خوشبودار صابن سے کرنا ہے۔ غسل کر کے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اچھی سی خوشبو ہونی چاہیے، وہ عطر بھی ہو سکتا ہے، وہ باڈی سپرے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی خوشبو آپ اپنے سارے جسم پر وہ خوشبو لگا لیں۔ احرام کے دوران خوشبو لگانے سے دم لازم ہو جاتا ہے، میں یہ احرام سے پہلے بتا رہا ہوں۔ تو اپنے سارے جسم پر آپ خوشبو لگا لیں، ایون اگر آپ کوئی آئل وغیرہ لگانا چاہیں سر پہ، سم ٹائم دل کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر پہ تیل نہ لگائیں تو ان کی سر کو درد ہوتا ہے، اگر ایسا بھی ہو تو آپ لگا سکتے ہیں، مگر واش روم میں نہانے کے بعد احرام پہننے سے پہلے تو دل میں نیت یہ ہو کہ یہ میں عمرے کا احرام باندھنے والا ہوں۔ دل واش روم میں کوئی بھی کلمہ پڑھنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو باتھ روم میں کوئی بھی کلمہ پڑھنا گناہ ہے، لہذا صرف دل میں نیت کی جاتی ہے۔ تو خوشبو لگائیں اور خوشبو لگا کے آپ احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک کپڑے کا آپ نے تہبند باندھنا ہے اور جو دوسرا کپڑا ہے اسے اپنے سارے جسم پر لپیٹ لینا ہے۔ جب آپ طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں تو پھر دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کرنا ہوتا ہے اور وہاں اس سے احرام ہٹا کر یوں کر کے بغل کے نیچے سے اس کندھے پہ ڈال لینا ہوتا ہے، اور آپ کا یہ کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے، نہ جہاز میں، نہ یہاں پر، نہ مکہ میں پہنچ کر، بلکہ جب آپ طواف کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں، مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر، تب اس کندھے کو آپ جو ہے وہ کپڑا وہاں سے ہٹائیں۔ اس سے پہلے کپڑا کندھے پہ رہنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جہاز میں وہ کندھا جو ہے نا اس سے کپڑا ہٹا لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا، خوشبو کیوں لگانی ہے؟ خوشبو اس لیے لگانی ہے کہ جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہوں گے اس سے پہلے بہت سارے ایسے مراحل آئیں گے کہ آپ کو پسینہ آتا ہے اور شدید پسینہ آتا ہے، موسم گرم ہو تو پسینے میں آپ ڈوب جاتے ہیں۔ تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ اگر اس کا جسم خوشبودار نہ ہو تو ساتھ رہنے والے چلنے والے لوگ جو ہیں اس کے پسینے سے گھن کھاتے ہیں، اور آپ خود بھی روحانی طور پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ روحانی طور پر چونکہ آپ عبادت میں ہیں، اور عبادت میں پسینے کی سمیل اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے تو خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں اور رش ہے تو دوران رش آپ کو شدید پسینہ آتا ہے، وہاں جا کے بیت اللہ سامنے ہے، اور جن لوگوں نے عمرہ کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے خوشبو نہیں لگائی ہوتی احرام باندھنے سے پہلے، ان کے پسینے کے دور دور تک سمیل جا رہی ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ مگر وہیں پر بہت سارے لوگ عمرے کا کورس کر کے پھر عمرے پر جاتے ہیں تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، اور جب پسینہ آتا ہے احرام باندھنے کے بعد تو پھر ان سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں دیگر ان کے ساتھ طواف کرنے والے وہ بھی تنگ نہیں ہوتے بلکہ اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دوران طواف آپ کو بیت اللہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کیونکہ بیت اللہ شریف پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد کوئی بھی خوشبو والی چیز آپ نے استعمال کر لی
یا لگا لی، حتیٰ کہ صابن لگا لیا یا کریم لگا لی یا پھر لوشن لگا لیا، حتیٰ کہ جہاز میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کھانے کے ساتھ وائبز ملتے ہیں، ایسا ٹیشو جو گیلا ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، وہ ٹیشو بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ہوتا، وگرنہ آپ پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ دم کہتے ہیں خون بہانا، یعنی بکرا ذبح کرنا۔ تو مقصد یہ نہیں کہ بکرا ذبح کرنا پڑ جائے گا تو مشکل ہو جائے گا، مقصد یہ ہے کہ خشوع و خضوع میں نہیں رہیں گے آپ، اور آپ سے عمرے کے دوران غلطی ہو جائے گی۔ تو عمرے کے دوران غلطی ہونا یہ روحانی طور پر مسلمان کو ڈسٹرب کرتا ہے، لہذا احرام باندھیں، پورا کپڑا جس طرح اوپر ہم چادر لیتے ہیں سردیوں میں، اس طرح چادر لیں اور واش روم سے باہر نکل کر 4 بار تکبیر تشریف پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 4 دفعہ وہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ جس مسلمان نے احرام باندھا اور وہ 4 دفعہ تکبیر نہ پڑھی، حتیٰ کہ عمرہ کر لیا اور اسے پتہ ہی نہیں، تو اس پر بھی دم لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ پھر آپ جب مکہ پاک اترتے ہیں تو اکثر لوگ جدہ جاتے ہیں، تو جدہ سے مکہ پاک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کم از کم 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ سامان اٹھانا ہے، گاڑی میں رکھنا ہے، بس میں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے جدہ سے مکہ پاک جانا ہے، پھر اپنے روم میں جانا ہے، اور روم میں جا کر آپ نے سامان رکھ کے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان سے مکہ پہنچنے کے لیے کم از کم آپ کو 10 سے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں احرام باندھے ہوئے۔ تو ان 10 سے 12 گھنٹے نہ لگا لو، 8 گھنٹے بھی لگا لو، اگر کوئی جلدی چلا گیا تو 8 گھنٹے کا سفر احرام کے ساتھ یہ ایک نیا سفر ہوتا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے سفر ہوتا ہے۔ تو اس دوران بھی اگر آپ نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو آپ روحانی طور پر بہت مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ پاک پہنچتے ہیں تو وہ وہاں ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ نیا سسٹم یہ کہ وہاں پر جب آپ نے اپنے ہوٹل میں جانا ہے، آپ گئے ہیں اللہ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے، پر جو لوگ آپ کو لے کر گئے ہیں وہ بزنس مین ہیں، اکثر ہوٹلز والے تنگ کرتے ہیں، ٹائم پہ کمرہ نہیں دیتے، آپ کی بکنگ کے مطابق کمرہ نہیں دیتے، جو آپ نے پے کیا ہوا ہے اس کے مطابق روم یا بیڈ اویلیبل نہیں کرتے۔ وہاں جا کر جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ غصہ بھی نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کو کوئی غلط جملہ بھی نہیں بول سکتے، جائز نہیں ہے۔ اور آپ قید ہیں اسلام کے رول کے اندر، اسلام کے اصول کے اندر۔ آگے سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی کیا ہے؟ جو ہوٹل والے لوگ ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، بطور خاص جب رش کے دن ہو تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کا شکر ہے مجھے پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے آلریڈی پتا تھا کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں، تو میں نے یہیں سے جن سے بکنگ کروائی ان سے ہی ان سارے مسائل کا حل کروا کے میں نے کہا میں نے رابطے میں نہیں رہنا، پیسے میں دے رہا ہوں، اب آپ نے رابطے میں رہنا ہے، اور اگر آپ نہ رہے تو یہاں پر خیر نہیں ہوگی آپ کی، میرے بندے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کتنی سختی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ایجنٹ آپ سے کما رہا ہے مگر آپ کو ذلیل بھی کر رہا ہے۔ میں نے سینکڑوں لوگ ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے مکہ پاک میں۔ اس لیے جب بھی آپ نے عمرے پر جانا ہے یا حج پر جانا ہے، آپ کے ایجنٹ نے آپ سے پیسے لیے ہیں، اللہ واسطے نہیں بھیج رہا، اسے سختی سے آپ نے سمجھانا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں وائس میسیج کروں گا اپنے بھائیوں کو، ابا جان کو، دوستوں کو، پھر وہ آپ کی خبر لے لیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ جب پتہ ہوتا ہے تو آپ مکہ میں رہ کر تنگ نہیں ہوتے۔ یہ میں واضح طور پر ممبر پہ بیٹھ کر تقریر میں بتا رہا ہوں، مگر 90% جو ایجنٹس ہیں وہ عمرہ یا حج پر جانے والوں کو ذلیل کرتے ہیں،
اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور تب آپ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ بول بھی نہیں سکتے. تو وہاں پر اگر آپ کا کمرہ لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر، ہو گیا تو کوئی بات نہیں. آپ ہوٹل والے کو کہیں یہ رکھو سامان، میرا سامان کہیں رکھوا دو، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. عمرہ کرنے پہ بھی کم از کم آپ کے 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو میں واپس آ کے میرے کمرے کا ارینجمنٹ کر دینا، میں آ کے وہاں پر پھر لے لوں گا. چلو جی، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، جب آپ نے اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد حرام شریف میں داخل ہونا ہے، تو آپ نے وہاں پر بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک، چاہے حج پر ہے یا عمرے پر، بلند آواز سے پڑھنی ہے اور نظر نیچے رکھنی ہے. جب آپ مسجد حرام شریف کو کراس کر جائیں اور مطاف میں داخل ہو جائیں، مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ، بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو جگہ اسے مطاف کہتے ہیں. اس مطاف کی عظمت یہ ہے کہ اس میں 300 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور اسی مطاف کے اندر جو بیت اللہ شریف کے ساتھ جگہ ہے، اس میں حضرت حاجرہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی مزار ہے نیچے، اور اسی کے اندر مطاف کے نیچے زمزم شریف کا کنواں بھی ہے. لہذا جو آپ چل رہے ہوں گے مطاف میں، آپ کسی عام جگہ پر نہیں چل رہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس ادب کو ہمیشہ مد خاطر رکھنا ہے. تو نظر جھکائے رکھیں اور بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا، حتیٰ کہ جب آپ مطاف میں داخل ہو جائیں اور طواف کے لیے چلنے لگ پڑیں، چلنا شروع کریں، تو نگاہ اٹھا کے اللہ کے گھر کو دیکھیں. وہ جو پہلی نظر ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، چاہے آپ 10ویں بار بھی گئے، وہ ٹکتی نہیں ہے. آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، دل مچل جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے میں عرش بری پہ آ گیا ہوں، ایسا لگتا ہے ساری کائنات ہر شے بھول جاتی ہے. اور پھر پہلی نظر سے ہی، پہلی نظر پڑی نہیں تو آپ نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے. لمبی چوڑی توبہ آپ سے نہیں ہوگی، صرف اللہ کے گھر کو دیکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی نہیں آتا استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں، یہ بھی نہیں آتا. آپ اللہ کے گھر کو دیکھیں کہ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت کا صدقہ میری بخشش فرما دے. سبحان اللہ. یہ جملہ جلدی میں کہنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہی جملوں میں جو بھی دعائیں کرنا چاہیں وہ آپ دعائیں کریں، کیونکہ بڑی جلدی پلک جھپکنے والی ہے اور وہ لمحہ جانے والا ہے. تو جب اللہ کے گھر پہ آپ کی نظر پڑے اور خوبصورت انداز میں دعائیں کریں اور پھر طواف شروع کر دیں. جب طواف کے لیے آپ داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر ایک گرین بتی آتی ہے، سبز بتی، وہ رکن یمانی کے سامنے. تو اس بتی کے سامنے جا کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 3 بار کہنا ہے، ہاتھ بلند کر کے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے. ادھر بیت اللہ شریف کی ایک نکر اور وہ بتی آپ کے سامنے ہے. ادھر رک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنے ہاتھ کو کس کریں، بوسہ دیں اور ادھر ہاتھ بلند کریں. اس کا مطلب ہے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. تو 3 دفعہ آپ نے یوں کرنا ہے اور طواف شروع کر دینا ہے. بہت سارے لوگ طواف کے دوران کچھ نہیں پڑھتے اور بہت سارے لوگ طواف کے دوران بہت کچھ پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو طواف کے دوران سب کچھ پڑھنا چاہیے، جو آتا ہے پڑھنا ہے، کیونکہ 7 چکر ہے اور یہ 7 چکر جلدی نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو 6 کلمے یاد کر لیں. پہلے چکر میں پہلا کلمہ مکمل کر. اس کا فائدہ یہ نیت یہ کریں کہ یا اللہ یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، مرنے سے پہلے بھی اس طواف کا صدقہ کلمہ زبان پہ جاری کر دینا. پھر جو مرضی ہو جائے وہ کلمہ ضرور جاری ہوگا. دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ اللہ کی شہادت، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ اللہ کی تسبیح، چوتھے چکر میں چوتھا کلمہ اللہ تعالیٰ کی پھر تسبیح، 5ویں چکر میں 5واں کلمہ توبہ اور استغفار، سب گناہوں کی معافی.
چھٹے چکر میں چھٹا کلمہ پڑھ لیں، نہیں آتا درود شریف پڑھ لیں، نہیں آتا استغفار پڑھ لیں، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، رمضان المبارک میں جب آپ عمرہ پر جاتے ہیں اور اگر آپ نے طواف کیا ہے عشاء کے بعد، تو عشاء کے بعد نماز عشاء بھی ہو رہی ہے مگر طواف عشاء کے فوری بعد جاری ہو گیا ہے، وہاں پر نماز تراویح ہو رہی ہے اور قیام اللیل ہو رہا ہے، قیام اللیل کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا اور نوافل با جماعت ہوتے ہیں، اس دوران قرآن پڑھا جاتا ہے جو امام پڑھتے ہیں، تو اس دوران پوری دنیا کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے ہم تن گوش ہو کر سنو اور خاموش رہو، وَأَنصِتُوا خاموش رہو۔ میں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو ادھر مسجد حرام میں امام بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہا ہے اور ادھر سے موبائل پکڑا ہوا ہے اور اس کے اندر دعائیں بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہیں، جائز نہیں ہے، یا کتاب پکڑی ہوئی ہے وظائف والی تو وظائف پڑھے جا رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے اور اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا وہ دل میں رکھے، سنانا کسے؟ اللہ کو، قرآن کی تعظیم کے لیے خاموش ہو جائے، اگرچہ طواف کعبہ کیوں نہیں کر رہا، خاموش ہو کر طواف کرے اور قرآن سنتے رہیں، جب امام رکوع پہ جاتا ہے تب کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جب امام سجدے پہ جاتا ہے اس ساری کنڈیشن میں تب ضرور پڑھیں، پر جب امام قیام کر کے تلاوت قرآن کر رہا ہے تب خاموش رہیں۔ کیا عرب اور کیا عجم، تو کیا ترکی، کیا امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ، فرانس، متحدہ عرب امارات، مصری، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سب کا یہ حال، چند اہل علم کے علاوہ تلاوت قرآن کے دوران اونچی اونچی پڑھے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن سننا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن سننا فرض ہے، لہذا دوران طواف اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پہلے وہ سنیں اور جب موقع ملتا ہے تب آپ دعا کر لیں، لہذا 7 چکر پورے کریں طواف کے۔ اس وقت رش اکثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم پر آپ نوافل ادا نہیں کر پاتے، مقام ابراہیم پر نفل ادا کریں، اور اگر نہیں کر پائے تو سعی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد پھر سیر ہو کر آب زمزم پیئیں، وہاں زمزم ڈھیر سارا ہوتا ہے، کولرز میں بہت سارا ہوتا ہے، جتنا مرضی آپ پیئیں، کوئی نہیں روکتا، 10 گلاس میں پی جائے تو کوئی نہیں کہے گا کیوں پیا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائیں، وہاں پر سعی شروع کریں، سعی اصل لفظ ہے سعی، سعی بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تو میں یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اگلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ یہاں پر یہ کہوں گا کہ جب آپ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر لیں، مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تحریر کیا تھا، اس پتھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین جمے ہوئے ہیں، وہ نرم ہو گیا تھا روئی کی طرح، اب بھی قدمین شریفین واضح طور پر شو ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی گارا تھا اس کے اندر آپ نے قدمین شریفین رکھے اور وہ بس روئی پر جم گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل وہاں پر پڑھنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کو وہاں پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ آگے جا کے پڑھ لیں اور وہاں پر اپنی ساری دعائیں کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، چھوٹی دعا ہو لمبی دعا ہو آپ کی مرضی ہے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کا گھر اور یہ ساری کیفیات اتنی روحانیت والی ہوتی ہیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، لہٰذا میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ تمام کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں اور آئندہ سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پیارے گھر اور اپنے محبوب علیہ السلام کے در کی زندگی میں بار بار اور ہر سال حاضری نصیب فرمائے، اور جس
فضیلت یہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ یہ حج ہم میں سے ہر ایک کو نصیب کرے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب کرے، غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ عید الفطر ہے، تو کل انشاءاللہ 7 بجے نماز عید الفطر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اس سے پہلے غسل کریں اور تکبیر پڑھتے ہوئے ایک راستے سے آ جائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے واپس جائیں، مگر تکبیر آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھانا ہے۔ عید چھوٹی عید میں عید پڑھنے سے پہلے کھجورے کھانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو کچھ نہ کچھ کھا کر ضرور آنا ہے۔ بہت سارے لوگ عید والے دن عید تک کچھ نہیں کھاتے اور وہ کہتے ہیں روزہ ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، 5 دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک چھوٹی عید ہے اور باقی بڑی عید کے 4 دن ہیں۔ لہٰذا کل آپ نے عید سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہے، پھر تشریف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے روزے، قیام اور سب کچھ قبول فرمائے۔ اس مسجد میں باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن ہوئی، تراویح ہوئی، ان سب احباب کو جنہوں نے شرکت کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اعتکاف والے احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔